بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا 18واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ اس لیے میرے عزیز یہ باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں، الزام بھی بڑے آسان ہوتے ہیں۔ میں نے تو دیکھا ہی نہیں وہ علاقہ ہے عند اللہ، میں تو کبھی زندگی میں نہیں گیا، لیکن جو علماء وہاں جاتے ہیں، جو بڑے بڑے ذمہ دار لوگ وہاں جاتے ہیں اور آگے سناتے ہیں، تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ آج بھی قرآن پاک کی عظمت میں اور قرآن پاک کے احکام میں وہی اثر موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو ماننے والے بن جائیں۔ باقی ہم یہ چاہتے ہیں نا جی کہ اللہ بھی راضی رہے اور سودی کام بھی چلتا رہے اور اللہ بھی راضی رہے، اور نماز بھی ہم پڑھ لیں گے، کعبہ شریف کا ایک آدھا طواف بھی کر لیں گے، اور شام کو گھر میں بیٹھ کے تاش شاش بھی تھوڑی بہت کھیل لیں گے، اور کوئی زیادہ شریف آدمی ہو تو لوڈو کھیل لے گا، بہت زیادہ معزز آدمی ہو تو ٹی وی دیکھ لے گا، تاکہ دونوں راضی رہیں نا۔ یہ تو نہیں نا کہ شیطان کے ساتھ بالکل تعلق کٹ جائے، وہ آئندہ آنا جانا ہی چھوڑ دے۔ یاری تو لگی رہے نا دونوں سے، صبح کو پی اور شام کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے اور ہاتھ سے مسلمانی بھی نہ گئی، چونکہ توبہ تو ہو رہی ہے نا روز۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ نفاق ہے جو ہمیں پورے عالم میں ہمیں ذلیل کر چکا ہے۔ قصوہ میں دیکھ لیں، ہلتوینہ میں دیکھ لیں، شیشان میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، عرب میں دیکھ لیں، اراکان میں دیکھ لیں، مشرقی تیمور میں دیکھ لیں۔ کافروں کا کتا بھی مر جائے تو پوچھا جاتا ہے، مسلمانوں کے بندے بھی مر جائیں تو کوئی پوچھنے والا۔ کیوں؟ آخر اتنی بے وقت ہم کیوں ہو گئے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی عظمت شان، تو چونکہ بالکل آپ کا واقعہ حضور سے ملتا ہے کہ جیسے انہیں فرعون کا مقابلہ، حضور کو بھی فرعون کا مقابلہ، جیسے انہیں دشمنوں نے بھی ستایا اور قوم نے بھی ستایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دونوں طرف سے تکلیفیں پہنچی، قوم فرعون سے بھی اور اپنی قوم بنو اسرائیل سے بھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دونوں طرف سے تکلیفیں پہنچی کہ باہر کے احزاب نے بھی ستایا اور اپنی قوم قریش نے بھی ستایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جیسے بار بار ہجرت کرنی پڑی، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی کبھی مکے سے حبشہ، حبشے سے پھر مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ سے پھر حبشہ، حبشہ سے پھر مدینہ منورہ، بے عین ہی وہی واقعات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جس طرح یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ایسے معجزات جو بالکل ایسے واضح تھے جیسے سورج چمک رہا ہوگا، لیکن قوم نے نہ مانا۔ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایسے کھلے معجزات کہ جس کو ایک معمولی سی عقل والا بھی سمجھ لے، لیکن قوم نے نہ مانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو سرکار دو جہاں کے قصہ مبارک سے بڑی مشابہت۔ اور اسی طرح یہ بھی دیکھ لیں کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ بھی ولد اسماعیل یعنی سیدنا ابراہیم کی اولاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ولد ابراہیم ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی یعقوب علیہ السلام کے پوتے کے پوتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام جو ہے حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کی اولاد، یعنی اوپر جا کر سلسلہ بھی ایک ہے کہ سرکار دو جہاں بھی دراصل سیدنا ابراہیم کی اولاد ہیں، یعنی آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے جد امجد بھی حضرت ابراہیم، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت یعقوب کے پوتے کے پوتے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ مبارک کو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں متعدد سور مبارک میں ذکر کرنا ایک۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ علماء کرام نے لکھا کہ اس واقعے کو موسیٰ علیہ السلام کے قصہ مبارک کو اللہ نے اتنی تفصیل کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا رحمت للعالمین، رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ کو نبوت ملی، آپ کا اعلان ہوا، تو آپ کے مقابلے پر جو قومیں تھیں سب سے پہلے مکے میں آپ کا ٹکارا جو ہے مشرکوں سے ہوا، مکے کے کافروں سے، قریش۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو مقابلہ کس سے ہوا؟ یہود سے، کہ وہاں یہود جو تھے بڑے زور میں تھے، بنی قریظہ، بنی قینقاع اور بنو نذیر، اور تو اس لیے، اور یہ سب یہودی جو تھے، یہ کون تھے؟ یہ اپنی نسبت کرتے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ ہم تو جی صاحب تورات ہیں، ہم تو اہل کتاب ہیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ آج بھی یہودیوں سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں بھی ہم تو بالکل اہل کتاب ہیں، اور ہم اپنی کتاب پہ اتنے پکے ہیں، یعنی واللہ میں اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھا ہوں حرم میں، مجھے افسوس سے، دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ یہود اپنے اس کتاب کے بعض اصولوں پہ اتنا پکا ہے، یعنی آج بھی، یعنی آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی یہودی کوئی بکری یا بھیڑ یا دمبا یا مرغی ایسی اپنے کھانے میں استعمال کر لے گا جس کی ذبح کا اس کو یقین نہ ہو، سوال نہیں پیدا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ بڑے بڑے ذمہ دار لوگ جو ہیں نا، یا لائن کے بڑے بڑے قسم کے جو یعنی ان کے جی ایم لیول کے لوگ ہوتے ہیں یا ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، وہ ہمیں سفر میں مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی ایسی بات ہو آپ لکھ دیا کریں کوشش، اطمینان سے کھائیں، اہل کتاب کا ذبیحہ ہے۔ پورے یورپ میں آپ جائیں، پورے امریکہ میں آپ جائیں، پوری افریقہ میں آپ جہاں مرضی آ جائیں، اگر اس ملک میں یہودی رہتا ہے تو بڑی بڑی سپر مارکیٹیں ہیں، ان میں اس کا کھانے کا بالکل سیکشن الگ ہے، وہاں آپ کو ہر چیز جو ہے وہ ملے گی، ذبیحہ ہوگا، اور اس میں خنزیر کی چربی بھی نہیں ہوگی۔ ان کے بسکٹ الگ ہوں گے، ڈبل روٹی الگ ہوگی، ان کے جناب جتنے استعمال کرنے کی چیزیں ہیں، مثلا یہ ہیئر کریم ہے، کریم ہے چہرے کی، یہ وہ، یعنی جن میں شبہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ خنزیر کی چربی ہو، وہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ استعمال کریں۔ اور ہمارے تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں قیمتی سے قیمتی میک اپ کا سامان لے آتے ہیں نا، بڑی مشہور کمپنیوں کا، روشاس کا، الزبتھ آرڈن کا، جس میں 100% خنزیر کی چربی ہوتی ہے، 100%، 90% بھی نہیں۔ اسی لیے ان کے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ان کا جو کلر ہوتا ہے وہ بڑا رہتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا جلدی، کیونکہ اس میں لازم الکوہل ہوتا ہے، الکوہل کا جب تک ٹچ نہ ہو رنگ رہ نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ جتنے بیوریج بناتے ہیں نا مسلمان، تو آپ ابھی دیکھیں گے تو سارے بچوں کا منہ بھی لال پیلا ہو جائے گا شربت کے رنگ میں، لیکن پیپسی کا ان کا رنگ نہیں چڑھتا آپ کے کپڑوں۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں پیپسین ہوتا ہے، اس میں الکوہل ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے تو کبھی خیال نہیں کیا نا، اس لیے کہ دیکھیں جی اپنا گوشت اگر لیں تو 25 ریال کلو، اور باہر کا گوشت ملتا ہے 8 ریال کلو، چاہے مردہ جانور کا ہو چاہے کسی بلا کا ہو، ہمیں کیا ملتا تو 8 ریال کا ہے۔ ہمیں تو جو سستا ملے، ہم نے کہا مجھے، ہم نے ہوٹل کھولا ہے جناب، ہم نے 10 ریال کی پلیٹ دینی ہے، 25 ریال کلو والا گوشت لے کر 10 ریال کی پلیٹ دیں، ہم تو ختم ہو گئے، اس لیے ہم 8 ریال والا کیوں نہ لیں۔ اچھا مسلمان بھی سمجھتے ہیں یار بوٹیاں اس میں بہت ہیں، اچھا حرام ہے حلال ہے، بسم اللہ تو پڑھ رہے ہیں نا یار، خدا کے گھر میں حلال ہی آیا ہوگا جی، اور جی مکے مدینے میں حرام بھلا کہاں سے آ سکتا ہے؟ بھئی ابو جہل تمہارے ملک میں رہتا تھا، جی مکے مدینے، اور اللہ کے بندے ہر جگہ شیطان کے چھوٹے چھوٹے ذریت کام کرتی ہے، یہاں خود بڑا ابلیس کام کرتا ہے، یہ مرکز ہے، یہ اسلام کا دارالخلافہ ہے، یہاں ہمیں گمراہ کرنے کے لیے وہ خود خبیث خود کام کرتا ہے۔ باہر تو اس کو پتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بھیج دیں گے، ایک بچہ سا بھی جنوں کا شیطانوں کا تو کافی ہے ان کو تو آگے لگانے میں، ان کا کیا ہے، یہ تو ایسی قوم ہے سبحان اللہ، ان سے 11ویں منواؤ تو تیار ہیں، ان کو حضرت حسین کی شہادت سناؤ رونے کے لیے تیار ہیں، یزید کی بہادری اور صفائی میں تقریر کر دو تو یہ نعرے مارنے کے لیے تیار ہیں، باقی یزید بے گناہ تھا۔ اس قوم کا کیا ہے؟ یہ بڑے لوگ ہیں سخت کہ ماننے پہ آئے تو صدیق بن گئے اور انکار کیا تو ابو جہل بن گئے، یہ ڈھل مل نہیں ہے درمیان میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ نہیں، اس لیے یہاں وہ بدبخت خود کام کرتا،
اسی لیے آپ سارے، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ ہوا، قرآن نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو شیطان جو ہے ایک نجدی شیخ کی شکل میں بزرگ بن کے آگے سردار بن کے شریک ہو گیا، وہ خود آیا۔ جب بدر کا موقع آیا تو ابو جہل کے ساتھ خود چلا، کسی اور کو نہیں بھیجا۔ اس لیے یہاں تو ہمارے بھٹکنے کا زیادہ خطرہ ہے، یہاں تو ہمارے راستے میں اگر چھوٹا سا کانٹا بھی آ گیا تو پتہ نہیں ہم کہاں جائیں گے، تو حرمین ہے، یہ تو اللہ کا حرم ہے، بلد الامین ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اس لیے بھی کھول کے بیان کیا گیا کہ آگے یہود موجود ہیں اور وہ چیلنج کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے پاس تورات ہے اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی آپ تو اس امت میں بھیجے گئے جو امیین ہیں، ان پڑھ قوم تھی، اور ہم تو اہل کتاب ہیں۔ اس لیے انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے مبارک کو اتنا کھول کے بیان کر دیا کہ حقیقتاً تو یہود جو تھے نا جی وہ بالکل یعنی لا جواب ہو گئے، لیکن ضد کا تو کوئی علاج۔ جیسے وہ ایک مثال مشہور ہے، ایک آدمی کیا کہنے لگا جی میں لاہور گیا تھا، پورے لاہور کو جھوٹا کر کے آ گیا۔ انہوں نے کہا یار کمال ہے، سارے لاہور والے جھوٹے ہو گئے۔ انہوں نے کہا جب میں نے کسی کی نہیں مانی، بس میں نہیں مانتا تھا کسی کی، سارے جھوٹے ہو گئے، وہ جو کہتے تھے میں نہیں مانتا، تو لہذا لاہور والے سارے جھوٹے ہو گئے، میں ہی سچا رہا نا اکیلا۔ ورنہ حقیقت یہ تھی کہ ایک نبی امی سرزمین مکہ میں پیدا ہونے والے، الذی لا اب لہ ولا ام لہ نشأ فی قوم جہال، یعنی سرکار دو جہاں، یعنی جب پیدا ہوئے تو باپ فوت ہو گیا، 7 سال کے ہوئے ماں فوت ہو گئی، ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو قوم جاہل ہے، امی ہے، جس نے ایک لفظ نہیں پڑھا ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ ذات جو ہے قدوۃ للعالمین، سارے جہاں کے لیے اور جن و انس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قدوہ بنا دے، نمونہ بنا دے، اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے۔ اور جب حضور ان کو بیٹھ کے یہ خبر دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ ہوا، فرعون کے ساتھ یہ ہوا، نبوت ملی یہ ہوا، ہارون علیہ السلام کا یہ واقعہ ہوا، آپ کے باپ دادا بنو اسرائیل نے یہ کیا، تو اب اگر عقل 1 منٹ کے لیے بھی ہو تو ان کو سمجھنے میں دیر لگ سکتی تھی کہ اللہ کا نبی محمد عربی سچا ہے، ورنہ ان کو کیسے پتہ لگے ہمارے باپ دادے کا، ان کو کہاں سے خبر مل گئی؟ اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مبارک جو ہے بڑا کھول کر قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سورۃ القصص میں ابتدائی چند آیتوں میں تو گویا پورے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ مبارک کا خلاصہ بیان کر دیا ہے اللہ نے خود بھی، یعنی جیسے پورا واقعہ مبارک ہے نا جی، اس کا پورا خلاصہ جو ہے ابتدائی آیات میں ہو گیا، اور پھر تفصیل جو ہے اللہ نے بعد میں ذکر کرنا۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا طاسین میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معانی، ان کے اسرار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ اعلم بمرادہ۔ فرمایا میرے محبوب تلک آیات الکتاب المبین، اور کتاب مبین سے مراد اللہ کا قرآن۔ اور اس کے بعد دیکھیں کتنا شان ہے، فرماتے ہیں نتلو، یہ نون عظمت ہوتی ہے، یاد رکھو یہ لفظ حرف نون جو ہے یہ نون عظمت کہلاتا ہے کہ خدا خود فرمائے کہ میں پڑھتا ہوں، ہم پڑھتے ہیں آپ پر، یہ عظمت شان کی دلالت ہوتی ہے۔ اور جب پڑھنے والا اتنا عظیم ہے تو جو پڑھے گا وہ کتنی عظیم چیز ہوگی۔ جب بات کرنے والا بڑا ہو اور تو بات بھی تو بڑی ہوگی، بادشاہوں کی بات بھی تو بادشاہ کے بعد مقام کی بات ہوگی، اور یہ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بات۔ اس لیے جہاں جہاں نون آئے گا یاد رکھیں
جیسے اللہ نے فرمایا وَسَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، وہاں بھی نون ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یا جیسے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ نتلو علیک، ہم پڑھیں گے آپ پر محمد مصطفیٰ، ہم نے پڑھا آپ پر کیا، من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، من نبأ موسیٰ، یاد رکھو نبأ مانا خبر، انباء مانا اخبار، لیکن فرق ہے دونوں میں، نبا اس خبر کو کہتی ہیں جو بڑی اہم خبر ہو، بڑی عظیم خبر ہو، یعنی لفظ خبر جو ہے وہ تو مطلق خبر کے معنی میں ہے اخبار تو، لیکن نبا کا لفظ جو ہے معنی ہوتا ہے بڑی اہم خبر، جیسے اللہ پاک نے فرمایا اما یتسالون عن النبأ العظیم، وہ نبأ العظیم کیا ہے؟ قیامت، جیسے فرمایا قل هو نبأ عظیم، اور کہیں فرمایا ذالک من انباء الغیب، تو انباء مانا، نبا مانا بہت بڑی عظمت والی خبر، اور تلاوت کرنا مانا پڑھنا، اللہ نے فرمایا ہم آپ پہ تلاوت کرتے ہیں، ہم آپ پہ پڑھتے ہیں، ہم آپ کو خبر دیتے ہیں، من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ جو بالکل سچ ہے، اور یہ خبر ہم آپ کو کیوں دے رہے ہیں؟ لقوم یؤمنون، تاکہ اس قوم کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے یہ اخبار، یہ قصہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ یہاں اللہ نے آگے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان فرعون علا فی الارض، فرعون سرکش ہو گیا، اللہ کو یاد رکھے سرکشی کبھی تکبر نہ کریں، ہر گناہ کے لیے معافی کی گنجائش ہے، لیکن جب آدمی تھوڑا سا تکبر کر بیٹھ جائے پھر ٹوٹ جائے، پھر اللہ اس کو نہیں رہنے۔ اور اگر کبھی زبان سے کوئی کلمہ نکل جائے تو فوراً استغفر اللہ استغفار کر دیا، اللہ سے معافی مانگ لی، کیونکہ یہ کبریائی جو ہے نا یہ صرف میرے اللہ کو دیتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں العظمت ازاری والکبریاء ردائی، اللہ فرماتے ہیں عظمت بھی میرے لیے ہے، کبریائی بھی میرے لیے، فمن نازعنی، جو ان دو چیزوں میں حصے دار بننا چاہے، خود تکبر کر کے میری صفت میں سے دینا چاہے، فرمایا پھر میں قسم ہوں اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ متکبر شان اسی کی ہے، اور کیسے کوئی تکبر کر سکتا ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے انسان سے تعجب آتی ہے کہ کیف یتجبر و کیف یتکبر، کیسے وہ تکبر کرتا ہے، کیسے وہ تجبر کرتا ہے، جبار بنتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں میری غذا کیا تھی، میں ایک گندے پانی سے پیدا ہوا اور دوسرا گندا خون کھا کھا کے میں زندہ رہا، اور اس کے بعد روزانہ اپنی گندگی پہ بیٹھتا ہے اور اپنے پیٹ میں بھی گندگی لے کے پھرتا ہے، پھر میں پتہ نہیں کس بات سے تعجب تکبر کرتا ہے، جی میں بڑا تھی، کیا بڑا تھی، کس بات کی بڑائی؟ بڑائی تو ہے تقوی میں، بڑائی تو ہے تواضع میں، بڑائی تو ہے اللہ کے صحیح معنی میں بندہ بننے میں، وہ پھر تمہیں خود بخود بڑا بنا دیتے ہیں، پھر تمہیں خود بخود عزت عطا فرما دیتے ہیں، ورنہ فرمایا کہ کیسے، حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے تعجب آتی ہے، فرمایا سب سے بہتر غذا انسان کے لیے کیا ہے؟ اصل شہد، اور وہ کیا ہے؟ ایک کیڑے کی گندگی ہے، اور فرمایا سب سے بہترین کپڑا بندے کے لیے کیا ہے؟ ریشم، اور ریشم کیا ہے؟ وہ بھی ایک کیڑے کا فضلہ ہے، گندگی ہے، اور فرمایا پیٹ میں بھی گندگی ہے، اور 24 گھنٹے میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ اپنی گندگی پہ بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے گندگی صاف کرتا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے کہ میں، اور میں کس بات کی میں؟
اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فرعون جو تھا علا فی الارض، زمین میں سرکش ہو، وجعل اهلها شيعا، اور اس علاقے کے ملک کے رہنے والے جو تھے ان کو اس نے ٹکڑوں میں بانٹا ہوا تھا، تقسیم کیا ہوا تھا. یستضعف طائفة منهم، ایک جماعت کو اس نے اتنی کمزور کر دیا، اتنی ان کو کچل ڈالا تھا کہ یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کیا کرتا تھا، ان کے بچوں کو، ذکور کو، لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. وہ تھا بڑے فساد کرنے والوں میں. تو اللہ نے پہلے تو فرعون کے بارے میں ایک مختصر سے آیات مبارک میں گویا پورا خلاصہ. اور اسی طرح دیکھیں کہ بھی فرعون نے یہ کام جو ہے قتل والا کیوں شروع، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے اور مورخین عظام نے دو باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے مبارک میں پڑھا تھا کہ وقت کے بادشاہ نے آپ کی بیوی جو تھی بی بی سارہ ان کو طلب کر لیا، کیونکہ وہ بڑا بد فطرت بادشاہ. اور وہ بادشاہ جو تھا اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ، بی بی سارہ پہ نعوذ باللہ بری نظر ڈالی، ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. بی بی صاحبہ نے دعا مانگی، اس کو شلل ہو گیا جسے فالج آپ کہتے ہیں، تو وہ بالکل بند ہو کے کھڑا ہو گیا، حرکت ہی نہیں کر سکتا. وہ سمجھ گیا. اس نے بی بی سارہ سے استدعا کی کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. آپ نے دعا کی، معاف کر دیا، ٹھیک ہو گیا. اس نے پھر پوری نیت کی، پھر وہی حملہ ہو گیا. آخر خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال وہ اپنی اس بری نیت سے ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا. بی بی سارہ جو تھی باعزت طریقے سے حفاظت کے ساتھ واپس تشریف لے. جب سارا واقعہ آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سارے واقعے کا پتہ چلا، تو اصل میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی وہی فرعون تھا، فرعون مصر تھا. لیکن یاد رکھیں کہ فرعون تو لقب ہے، ورنہ فرائنہ تو کئی آئے، جیسے ریان آیا، ولید آیا، رامیسس آیا، رامیسس سوم آیا، رامیسس ثالث آیا، پھر اس کے بعد من فتح آیا. یہ سب فرائنہ کہلاتے تھے. تو اس لیے لفظ یہی ہوتا ہے کہ فرعون فرعون فرعون، چونکہ یہ ان کا لقب تھا. جیسے حبشہ کے لوگ جو تھے، جو بادشاہ بنتا نجاشی کہلاتا. اسی طرح جیسے فارس کا علاقہ تھا وہ کسرا کہلاتے، اور روم والے جو تھے وہ اپنے آپ کو کیسر کہلاتے تھے. کسرا، کیسر، یہ سارے پرانے بادشاہوں کے لقب. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیشین گوئی کی اور آپ نے فرمایا کہ میری نسل میں، میری اولاد میں ایک اللہ ایسا بچہ پیدا فرمائیں گے کہ جو فرعون کی تباہی اور بربادی اور اس کے اقتدار کے خاتمے کا ذریعہ بنے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات بطور پیشین گوئی فرمائی. اب یہ پیشین گوئی کافی عرصہ گزر گئی، لیکن کتابوں میں آ گئی. چلتے 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 وہ فرعون کے پاس پہنچی تو اس نے اپنے جو اس وقت کے اس کے احبار و رہبان تھے، کاہن تھے، صاحب تھے، منجمین تھے، اصحاب فلکیات تھے، ان کو بلایا کہ بھئی اب کیا کریں. آخر وہ لوگ سمجھتے تھے چاہے نہ مانتے ہوتے، جی سچی بات تو سچی ہوتی ہے نا، آدمی کبھی ضد میں آ کے نہیں مانتا، لیکن جب گھر میں جا کے تجزیہ کرتا ہے کہتا ہے یار مولوی کی بات تو ٹھیک تھی، ہم ویسے بات تو ٹھیک، چاہے اس کو بری بھی لگے، لیکن جب گھر بیٹھ کے تجزیہ کرے گا، جب ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے اس پہ غور کرے گا، وقتی طور پہ تو اسے لگتا ہے یار میری توہین ہو گئی، مجھے ایسے کہہ دیا گیا. تو لیکن جب گھر میں بیٹھ کے تجزیہ کرتا ہے کہ بھائی بات تو ٹھیک ہے، ہم اگر ایک طرف صحابہ کی زندگی رکھیں، ایک طرف اپنی زندگی رکھیں، تو ہمارا کتنے % اسلام بنتا ہے. کبھی اس پرچے کو بھی تو حل کر دیں کہ ہم کوشش کریں. اچھا، اسی طرح جب پیشین گوئی آئی نبی سے تو گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ ابراہیم الخلیل کی یہ پیشین گوئی ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے. تو اس کے جو اس زمانے میں
یعنی معاون تھے اس کے رہبان سہرا علماء جو تھے، انہوں نے کہا جی ایک حل ہم بتاتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ان کی نسل کا تعلق تو بنو اسرائیل سے ہے، وہ ان کی نسل ہے، حضرت یعقوب ان کی اولاد ہے، ہم قبطی تو ان کی نسل میں نہیں ہے، تو ان کی نسل میں آپ ایک فیصلہ کر دیں کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، نہ کوئی بچہ پیدا ہونے دیں گے اور نہ کوئی آ کر ہمارا ملک چھینے گا۔ تو بعض علماء نے لکھا کہ اس نے اس لیے یہ حکم جاری کیا، اور بعض علماء نے ایک دوسرا واقعہ لکھا ہے اور اس کو بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اپنے روایات و آثار میں نقل فرمایا۔ وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ خرجت نار من بیت المقدس، کہ ایک آگ ہے جو بیت المقدس سے نکلی ہے، اور اس نے آ کر مصر میں جتنے قبطیوں کے گھر ہیں محل ہیں وہ سب کے سب جلا دیے، لیکن بنو اسرائیل کے جتنے گھر ہیں وہ محفوظ ہیں، ان کو آگ نہیں جلا رہی۔ تو جب اس نے یہ خواب دیکھا وہ گھبرایا، اور اس کے بعد اس نے اپنے اس دور کے جو ان کے راہب تھے، علماء تھے، جو مولوی تھے، پادری تھے، پنڈت تھے، ان کو بلایا، کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس کا کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ جناب اس کا تو اب حل یہی ہو سکتا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ بیت المقدس کی جانب سے، یعنی اس طرف سے کوئی ایسا آدمی آئے گا جو قبطیوں کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گا، ان کو جلا ڈالے گا اور بنو اسرائیل بچ جائیں گے۔ اس نے کہا اس کا حل کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ جتنے بنو اسرائیل کے بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا۔ تو انہوں نے یہ آرڈر جو ہے جاری کر دیا۔ یہ دو دلائل کا ذکر کیا گیا ہے اپنا، یعنی فرعون کا، جس کو قرآن خود کہتا ہے کہ یذبح ابناءہم، بنو اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتے تھے اور ان کی اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے، زندہ رہنے دیتے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے چونکہ بنو اسرائیل کو بہت زیادہ عذاب میں مبتلا رکھا، اور جتنے حقیر کام ہوتے تھے، جی روڈ بنانا ہے، سڑک بنانا ہے، صفائی کرنی ہے، حمامات ہیں، گھر کے گندے کام ہیں، وہ سب بنو اسرائیل کریں، اور جتنے معزز کام ہیں وہ سارے قبطی کریں۔ اس وجہ سے اب اس کی جنگیں ہو رہی تھی اپنے دشمن ملکوں سے۔ اس بنا سے بھی بعض علماء نے لکھا کہ ایک سبب یہ بھی اس کے دماغ میں تھا کہ کبھی بنو اسرائیل اتنی طاقت میں نہ آ جائیں کہ میرے دشمنوں سے مل گئی، یہ میرے لیے اندرونی طور پر مشکلات پیدا کر دیں۔ چلو ایک تو ان پہ دہشت مسلط رہے گی، اور دوسرا ان کا اتنا اب عدد بڑھنے ہی نہیں دیں گے۔ جب ان کے جوان مارے جائیں گے تو عورتیں کیا کریں؟ تو بعض علماء نے لکھا کہ اس کے دماغ میں ایک بات یہ بھی تھی، اور اسی طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے دماغ میں دراصل یہ بات بھی تھی کہ جس قوم کے جوان ہی مارے جائیں، عورتیں ہی رہ جائیں، تو پھر اس قوم کا کیا حال ہوتا ہے؟ شوکت ہی ختم ہو جاتی، عزت ہی ختم ہو جاتی، عظمت ہی ختم ہو جاتی، کہ جن کے جوان مار دیے جائیں، صرف عورتیں بچ جائیں، تو اب تو بیچاری کیا ہے، بے وارث ہیں، ان کے سروں پہ تو کسی کا سایہ ہے نہیں، پھر ان کے ساتھ جو چاہے زیادتی کرتا پھرے۔ اس لیے یہ سارے وسائل، یہ سارے ماحول، یہ سارے حالات پیدا ہو گئے۔ اس لیے فرعون نے آرڈر جاری کر دیا کہ بنو اسرائیل پر نگرانی رکھی جائے، اور روایات میں موجود ہے کہ دایا عورتیں جو تھیں، قوابل جو تھیں، قابلہ جو تھیں، ان کو بھی حکم دیا گیا کہ ہر عورت پہ نظر رکھو، جو عورت حاملہ نظر آئے اس کے ولادت کے وضع حمل کے دنوں کو نوٹ کرو، اور پھر نگرانی کرو کہ اس کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے، اگر لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دو، اور لڑکی پیدا ہو تو چھوڑ۔ اسی کے بعد کچھ روایات یہ آتی ہیں کہ جب متواتر قتل ہو گیا، اب جناب سال میں جتنے بنو اسرائیل کے بچے پیدا ہوں قتل ہو جائے، تو بعض لوگوں نے فرعون سے کہا کہ جی آپ یہ تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک بچے سے بچنے کے لیے یہ سارا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن بنو اسرائیل کی جو قوت ہے، جو عددی قوت ہے، جو مین پاور ہے، وہ بھی تو ختم ہو رہی ہے نا، پھر ہمارے کام کون کرے گا؟ بھئی ان کے بوڑھے تو بوڑھے ہو گئے، وہ تو کام کرنے کے قابل نہیں۔ اچھا، جو جوان ہیں بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اب جو پیدا ہونے والے ہیں ان کو آپ مار دیتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے کون ہوگا جو ہمارے کام کرے؟ تو فرعون نے پھر ایک اور آرڈر جاری کیا، ایک اور آرڈیننس نافذ کر دیا
کہ جناب ایسا کریں کہ 1 سال جو ہے اس میں تو چھوٹ دی جائے، جو بچہ پیدا ہو کچھ نہ کہو، لڑکا ہو یا لڑکی، اور 1 سال جو ہے لڑکا قتل کر دیا جائے اور لڑکی جو ہے اس کو چھوڑ دی جائے۔ تو اب ایک نیا حکم جاری ہو گیا۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ سیدنا ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جو چھٹی کا سال تھا، لہٰذا ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا، تعرض ہوا ہی نہیں، ان کو تو ویسے چھوڑنا تھا انہوں نے۔ اور موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی شان یہ ہے کہ اس سال میں پیدا ہوئے جس سال میں قتل کا آرڈر جاری تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کروڑوں صلاۃ والسلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ، ان کا جب اللہ کو منظور تھا اور ان کی والدہ کے بطن مبارک میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، بعض علماء نے کتب سابقہ سے، روایات اسرائیلیہ سے یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام جو تھا ایارخت، اور بعض نے کہا ہے ایارخا، 2 نام نقل کیے گئے ہیں کتابوں میں، یعنی لیکن یہ اسرائیلی روایات ہے، قرآن تو نام لیتا نہیں اور نہ حدیث مبارک میں نام ہے، اس لیے بہرحال کتب متقدمہ سے یہ روایات ہمیں ملتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یا تو ایارخت تھا اور یا ایارخا تھا۔ تو اب بی بی صاحبہ کا جب یعنی حمل ہو ٹھہر گیا، اب جو دن قریب آتے گئے بی بی صاحب خوف میں مبتلا ہوتی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جب ہوگی تو یہ ظالم لوگ جو ہے قتل کر دیں، اس لیے بی بی صاحبہ بڑی گھبرا رہی تھی، اور اپنے اس حمل کو چھپانے کے لیے جو امکانی تدابیر تھی وہ بی بی صاحبہ کر رہی، یعنی زیادہ باہر نہ جانا، کسی کے گھر میں نہ جانا، یعنی جو ممکنہ تدابیر ہو سکتی تھی وہ بی بی صاحبہ اختیار کر رہی تھی، لیکن بہرحال ہر وقت فائد تھی کہ کیا ہوتا۔ اسی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف وحی فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہ ہدایات عظیمہ عطا فرمائی۔ تو بہرحال اس میں جیسے اکبر الہ آبادی نے ویسے ایک بڑی اچھی بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ فرعون نے تقریباً کتابوں میں ہے کہ 70,000 بنو اسرائیل کا بچہ قتل کرا دیا۔ وہ کہتا ہے کہ یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نسل۔ وہ کہتا ہے اگر ایک آدھا کالج بنا دیتا نا، کالج سے کہاں نبی پیدا ہوتے؟ آج تک کوئی کالج سے نبی پیدا ہوا ہے یونیورسٹی سے؟ تو اس کو تو یہی ڈر تھا نا کہ کوئی ایسا آدمی پیدا نہ ہو جائے جو دین پہ رہ کے ہمیں خراب کرے، تو اس کا کیا ضرورت تھی گولیاں مارنے کی؟ اس سے بہتر یہی تھا کہ بھئی سرکاری تعلیم دلا دیتا بچوں کو، تو پھر بالکل کام ٹھیک ٹھاک ہو جاتا کہ کیسے بوا ہے ماں باپ سے، اولاد سے ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی، تو اس کے بعد تو تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اور جو سب سے قیمتی دودھ ہیں، آپ ڈاکٹر لوگ ہیں ذرا پڑھ لیا کریں کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے، یہ ذرا آپ تحقیق کر لیں، جو سب سے مہنگا ہو نا اسی کو چیک کریں، جو سب سے سستا ہو وہ سکتا ہے کہ ان بلاؤں سے خالی ہو، لیکن جو زیادہ سے زیادہ قیمتی ہوگا نا جی، جیسے وہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، اب بھی زندہ ہیں ماشاءاللہ، وہ کہتے تھے مکی صاحب جب آگے کوئی لفظ شریف کا لگے نا تو ڈرا۔ میں نے کہا کہ انہیں آخر سے ایک قبر شریف، 11ویں شریف، عرس شریف، چیلم شریف، خیرات شریف، صدقہ شریف، انہوں نے کہا جہاں جہاں یہ آگے لفظ لگ جائے نا سوچو کہ کوئی بدعت آئی، سمجھو کہ کوئی چیز آ رہی ہے، ورنہ یہ اور تو کسی کو نہیں کہتے شریف، یہ سارا شرف ان کے لیے لگایا ہے جو سنت کے خلاف ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، زندگی رہی انشاءاللہ تو بات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم، احسان و منت سے سلسلہ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ضمن میں ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصہ مبارک کو شروع کر چکے تھے، اور جس کا ابتدائی کچھ حصہ میں نے پہلے
درس سابقہ میں عرض کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت سے اس سال میں پیدا ہوئے جس سال میں فرعون نے بچوں کے لیے جو نوبہ مقرر کیا تھا کہ 1 سال کے لیے معاف کر دیا کہ بد قتل کر، اور 1 سال میں جو بھی بچہ پیدا ہو قتل کر دیا جائے اور بچی پیدا ہو چھوڑ دیا۔ اب یعنی آپ دیکھیں خدا کی شان ہے، یہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے 138 مقام پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور قرآن مقدس کی جو بڑی بڑی صورتیں ہیں سب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو ذکر ملے گا۔ سورۃ بقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، اعراف ہے، انعام ہے، طٰہٰ ہے، قصص ہے، انبیاء ہے، ہود، سب میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ کیونکہ دراصل یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم صرف موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ کے اور ماشاءاللہ سو جائیں، نہیں، اللہ پاک یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر دور میں فرعون اور موسیٰ کا مقابلہ ہوگا، ہر دور میں فرعونہ پیدا ہوں گے اور ان کے مقابلے پہ موسیٰ بھی پیدا ہوں گے۔ لکل فرعون موسیٰ، اللہ ہمیں یہ دکھانا چاہتے ہیں اور جگانا چاہتے ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ اپنے اعمال کی بنا پر تم فرعون کی پارٹی میں ہو یا موسیٰ کی پارٹی میں، ورنہ ایسے واقعات ذکر کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے 1000 سال پہلے ایک قصہ گزر گیا، کیا ضرورت ہے دہرانے کی؟ کیا ضرورت ہے قرآن مقدس میں اس کو 138 مقام پہ ذکر فرمانے کی؟ تو یہ اللہ ہمیں یہ واقعات اس لیے آتے ہیں عبرۃ لأولی الالباب، کہ عبرت بنے ہمارے لیے، اور ہم غور کریں کہ باطل کی قوت جو ہے وہ فرعون ہو، وہ قارون ہو، شداد ہو، حامان ہو، لیکن جب قوت الہی سامنے آتی ہے، جب قوت رسالت و نبوت سامنے آتی ہے تو فرعونی طاقتیں ہمیشہ پاش پاش ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتی۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ قصص بیان فرمائے کہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام 2 بھائی ہیں، کچھ بھی نہیں صاحب، اور کس حالات میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، یعنی آپ اس پہ غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھلا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کس حال میں پیدا ہو رہے ہیں کہ باپ کی بات بھی نہیں ہے، ماں ہے، بہن ہے، اور اتنا چھپ کے ڈر کے کہ ولادت پہ، یعنی ہر گھر میں بچہ پیدا ہو تو خوشیاں ہوتی ہیں، ورنہ آج ہمارے گھروں میں بھی اگر کسی بیٹی کو شادی ہو اور حمل ہو جائے اور جناب تو سارے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں، دونوں گھرانوں میں، یعنی لڑکی کے ماں باپ کے گھر میں علیحدہ خوشی ہوتی ہے اور شوہر کے گھر والوں میں علیحدہ خوشی ہوتی ہے، اور جناب یہ ہے کہ پھر احتیاط شروع ہوتی ہے کہ سیڑھی پہ نہیں چڑھنا، تیز نہیں چڑھنا، دوڑنا نہیں ہے، بیٹھے رہنا ہے، کام نہیں کرنا ہے، اور جناب ان کے لیے جو ڈرائی فروٹ ہیں وہ خالص دیسی گھی میں بھونیں اور کھلائیں، اور بچہ پیدا ہوگا، کپڑے بن رہے ہیں اور پہلے سے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن شان موسیٰ دیکھو کہ پیدا ہو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ کس ماحول میں اللہ کا نبی پیدا ہوا، اس پہ ذرا غور کریں۔ ایک طرف فرعون کی قوت ہے اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی کیفیت ہے۔ اللہ بتلاتے ہیں کہ اس طرح ہم غریبوں کے گھر سے ایک اٹھاتے ہیں جو فرعونوں کو ہلا دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اور اس کو پھر آپ جوڑے میرے آقا کے ساتھ کہ الم یجد کا یتیمن، الم یجد کا یتیمن فآوا۔ محمد مصطفیٰ، آپ کو ہم نے یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا نا کہ باپ پہلے فوت ہو گیا، ماں 7 سال کی عمر میں فوت ہو گئی، ابھی پوری طرح جناب جوانی چڑھی تو سکا جو چاچا تھا مہربان ابی طالب فوت ہو گیا، اس سے پہلے عبد المطلب فوت ہو گیا، بخیر محمد عربی، اور مقابلہ وقت کے فرائنہ سے ہے، ابو جہل سے ہے، ابی لہب سے ہے، عتبہ عتیبہ سے ہے، شیبہ ربیعہ سے ہے، ولید بن المغیرہ سے، ان لوگوں سے مقابلہ ہے جن کا مکے سے لے کر طائف تک باغات ہیں، زمینیں ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، اور اللہ کے نبی کے پاس واجدک عائلا فاغنا، آپ کو تو ہم نے فقیر پایا، آپ کے تو گھر میں پیدائش کے وقت بتی جلانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس لیے دیکھا کریں، قرآن جب پڑھا کریں تو قرآن پاک میں غور کریں، اللہ کے قرآن میں غور و فکر کریں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی دعوت کو سمجھیں کہ آخر اللہ ہمیں یہ واقعہ کیوں سنا رہے ہیں بار بار. اس لیے اب قرآن کہتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. یاد رکھیں کہ لفظ وحی جو ہے، ایک تو وحی ہوتا ہے اصطلاحی اور ایک معنی ہوتا ہے اس کا شرعی. بات کو سمجھیں. اصطلاحی جیسے یوں سمجھیں کہ حج کا معنی اگر لغتاً دیکھا جائے تو معنی کیا ہوگا؟ قصد، ارادہ کرنا. لیکن جب اس کا آپ اصطلاحی اور شرعی ترجمہ کریں گے تو یہ ہے کہ خاص مناسک کا، خاص احکام کا، خاص زمانے میں، خاص مکان میں، خاص وقت میں پورا کرنے کا نام حج ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ وحی جو ہے، ایک تو وہ وحی شریعت ہے، وحی نبوت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اپنے انبیاء پہ، اپنے رسولوں پہ بھیجتے ہیں. اس کو کہتے ہیں وحی تشریع، وحی شریعت. اور ایک وحی معنی ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے، یعنی اللہ نے خفیہ طریقے سے یہ بات کسی کے دل میں ڈال دینا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر نبی کو بھی ڈال دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. اللہ شہد کی مکھیوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہم نے وحی کی. کیا مانا؟ یعنی ہم نے ان کو سمجھا دیا، ان کے دلوں میں ہم نے بات ڈال دی کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ پہاڑوں پہ اپنے گھر بناؤ. تو اس کو گھر بنانا کس نے سکھلایا؟ اللہ نے. وہاں بھی لفظ وحی ہے. تو اس لیے یہ وہ وحی نہیں ہوتی. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض جو باطل فرقے ہیں وہ اسی لیے دھوکہ دیتے ہیں کہ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ مجھ پہ بھی وحی آتی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کئی دفعہ اب کتابوں کے مجھ پہ وحی آتی ہے. تو ایک دفعہ ان کے مریدین نے پوچھ لیا کہ جی وحی آتی ہے تو فرشتے کا نام؟ انہوں نے کہا فرشتے کا نام ہے ٹیچی. غلط تو نہیں کہا نا؟ نبی جب انگریزی ہوگا تو فرشتہ تو انگریزی آئے گا نا. انگریزی نبی پہ کوئی دیسی فرشتہ تو نہیں آ سکتا تھا نا. وہ تو انگریزوں نے نبی بنایا تھا، تو فرشتے تو انہوں نے بھیجنا تھا. اس لیے وہ ٹھیک کہتا ہے کہ ٹیچی آتا ہوگا. ان شیاطین الیوہون، شیطان بھی تو ایک دوسرے پہ وحی کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں. تو اب جناب جب اس کو پکڑا گیا کہ کیسے بدبخت تم کہتے ہو کہ مجھ پہ وحی آتی ہے. یہ جتنے باطل فرقے ہوتے ہیں نا، آپ غور نہیں کرتے. یہ آپ کے جو آغا خواہ ہیں نا، وہ جو بڑے تھے، وہ یورپ کے کسی ملک میں ان کا ایک اجتماع ہوا جس میں اس کے ماننے والے کثیر تعداد میں شریک تھے. تو اس فنکشن میں اس نے آخر میں پتہ نہیں کیا خیال آ گیا، تو اس نے کہا اپنے مریدین سے کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے صحت دے، قوت دے، میں اپنی کمیونٹی کی خدمت کر سکوں. کیوں خدا کو تو پھر ماننا پڑتا ہے نا. ابھی امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں نا، آپ اخباریں پڑھیں، سارے روز خدا کو یاد کریں. دونوں کینڈیڈیٹ دعا کریں خدا میری مدد کرے. وہ کہتے ہیں خدا میں، اب خدا یاد آ گیا. ویسے خدا کو چھٹی دی ہوئی ہے، لیکن اب چونکہ الیکشن لڑنا ہے تو اب تو مدد کی ضرورت ہے اللہ کی. تو اب رات دن ان کو بھی خدا یاد آیا ہوا ہے. تو بہرحال آغا خان کو بھی پتہ نہیں کیسے خدا یاد آ گیا. تو اس نے کہا کہ جی آپ دعا کریں کہ خدا میری مدد کرے اور میں کمزور ہو گیا ہوں. تو ان کے ایک مرید ہیں، وہ بڑے کروڑوں پتی ارب پتی، وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا حضرت آپ ہی تو ہمارے خدا ہیں، آپ کے لیے ہم کیسے دعا کریں؟ آپ تو ہمیں صحت و عافیت و طاقت بخشتے ہیں، آپ اس طرح کہہ کے ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں، حالانکہ خدا تو آپ ہیں. تو آغا خان صاحب خاموش ہو گئے کہ چلو مریدین اتنے اعتقاد میں ہیں، پھر ان کو کیوں خام خواہ حقیقت کھولی جائے. یعنی اس طرح ہر باطل فرقہ یعنی اپنے آپ کو خدا کہلوانے پہ بھی خاموش ہے. اور نمازیں معاف کرتی کہ جی کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی، ایک دفعہ آؤ شاپ کٹھی کر کے پڑھ لو، بس ختم ہو گئی بات. مصروفیت ہے، بزنس کے دن ہیں. یہ اسلام تھوڑا ہے کہ ہمیں نمازوں میں لگا دے اور کافر ترقی کر دیں، بزنس میں آگے بڑھ جائیں. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ غلط فرقے جو ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں. تو جب ان کو پریشر پڑا مرزا کو، قادیانی کو، کہ بدبخت تو واہی واہی کیسے، انہوں نے کہا یار واہی موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے پاس بھی تو آئی ہے، وہ بھی نبی تو نہیں تھی نا. تو میرے پاس بھی اس قسم کی وحی آتی ہے. تو نے کہا کہہ دو نا کہ میں نبی نہیں ہوں، اور اگر میں نے یہ دعویٰ کیا ہے تو توبہ کرتا ہوں.
اس نے کہا نہیں نہیں، اصل میں وہ جو وحی آتی ہے نا وہ کبھی کبھی مجھے کہتی ہے کہ تم نبی ہو۔ مقصد ہے کہ باطل فرقہ ہے۔ تو یاد رکھو تو وحی شریعت الگ ہوتی ہے، اور وحی بطور لغت کے اعتبار سے مانا ہوتا ہے خفیہ طریق سے بات کا کسی کے دل میں پہنچا دینا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے دل میں بھی بات ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام جو ہے کتب سابقہ میں جو ملتا ہے وہ ہے ایا دخت، اور بعض علماء نے لکھا ہے کتب سابقہ سے ایا رفا۔ اور ہمارے ہاں بھی جاہلوں کا ایک بڑا عجیب عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے جس کو نام آ جائے نا اس کو بڑے پیسے ملتے ہیں۔ وہ یہ تفسیر کا وہ کہتے ہیں عمل ہے کہ پیسے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی مجھ سے بھی پوچھا جی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام، میں سمجھ گیا کیوں پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یار مجھے تو اپنی دادی کا نام نہیں آتا، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو بہت پہلے پیدا ہوئی تھی، تو ان کا نام میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ کہتے ہیں جی سنا ہے ان کے نام سے پیسے ملتے ہیں۔ میں نے کہا یار کمال ہے، پھر تو نبی سے بھی افضل ہو گئی کہ موسیٰ کے نام سے تو تمہیں پیسے نہیں ملتے، ہارون کے نام سے بھی تمہیں نہیں ملتے، اللہ کے نبیوں کے نام سے بھی نہیں ملتے، ملتے ہی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے نام سے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی کہ آپ اپنے بیٹے کو دودھ پلائیں، اور دودھ پلانے کے بعد انہیں ایک صندوق میں بند کیا جائے، اور صندوق میں بند کر کے اس صندوق کو دریا میں ڈال۔ اچھا کہاں پر آ کر دو روایات ہیں، دو یعنی قول ہیں علماء۔ ایک قول تو علماء کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا تو اماں نے اللہ نے جو بات دل میں ڈالی ہوئی تھی نا اسی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو فوراً نہلا کے دھلا کے اور ایک چھوٹی سی صندوق بنا لی لکڑی کی، پہلے سے تیار رکھی تھی، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹا دیتی، دودھ پلا کے وہ سو جاتے، اور اس کو رسی لگی ہوئی تھی جس کو وہ باندھ دیتی تھی چھپا کے دریا کے کنارے پہ، اور صندوق دریا میں ڈال دیتی تھی، اور جب آتے تفتیش والے دیکھنے والے گھر میں کوئی بچہ نہیں، وہ چلے جاتے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن اللہ کی قدرت سے وہ رسی جو تھی وہ ٹوٹ گئی اور صندوق بہہ گئی۔ یعنی بعض مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین نے، کیونکہ قرآن تو ایسی تفاصیل بیان ہی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے قرآن کا تو یہ اسلوب بیان ہی نہیں ہے کہ وہ ان تفاصیل میں جائے کہ جی بس جو اللہ کا حکم ہے اس کا، اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات نہیں، بات ایک ہی دفعہ کی ہے کہ انرزعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی اماں آپ اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کے بعد جب خوف محسوس کریں گے، تفتیش والے آ گئے، پولیس آ گئے، چیک کرنے والے آ گئے، فالقیہ فی الیم، آپ ان کو دریا میں ڈال دیں۔ قرآن صرف اتنا کہتا ہے، یہ بھی مفسرین نے روایات سابقہ سے دیا کہ یہ مقصد نہیں کہ بچے کو پکڑ کے دریا میں ڈال دو، مانا تھا کہ صندوق بنا کے ڈالا، کیونکہ آگے روایات یہ کہتی ہیں کہ صندوق کھولا گیا تو مانا یہ ہے کہ ڈالا بھی صندوق میں گیا، قرآن نے اختصار فرما دیا۔ اور دریا سے مراد جو ہے وہ دریائے نیل ہے، یہی مصر کا واقعہ ہے سارا۔ تو اس موسیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہاں ڈال دیں، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ لا تخافی ولا تحزنی، کہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں، یا اللہ نے قرآن میں دو لفظ فرمائیں، یاد رکھیں کہ لا تخافی، تم اپنا خوف بھی نہ کرنا، ڈر نہ کرنا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ولا تحزنی، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی غم نہ کرنا، تم یہ بھی خوف نہ کرنا کہ آخر راز تو کھل جائے گا کہ بچہ تو ہوا اور بچہ دریا میں ڈالا گیا، کہاں ڈالا گیا، آخر وہ بچہ پتہ نہیں کہاں جا کے پکڑا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا بالکل تم اپنا ڈر نہ کرو، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی غم نہ کرو۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ لفظ خوف وہاں استعمال ہوتا ہے جب اپنے لیے خوف ہو، اور لفظ حزن وہاں استعمال ہوتا ہے جب دوسرے کا غم ہو۔ اس لیے دونوں لفظوں کے استعمال میں ایک لطیف فرق ہے، یعنی اگر مجھے اپنا خوف ہے تو پھر کہا جائے گا کبھی لا تخف، مت ڈرو، کیوں ڈرتے ہو بھائی، اور اگر مجھے کسی دوسرے کا غم ہے تو پھر کہا جائے گا بھی لا تحزن، غم نہ کرو یار، اللہ اس کی مشکل بھی حل کر دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دونوں لفظ مبارک جو ہے استعمال فرمائے،
اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دینے کے لیے. اور خدا کی شان ہے اللہ کی ہر حکم میں ایک حکمت، کہ قرآن مقدس میں جو بھی لفظ آیا ہے اس میں حکمت، کیونکہ کلام حکیم ہے. العلیم الحکیم، حکمت والے رب کا کلام ہے. جب حکمت والے رب کا کلام ہے تو حکمت سے خالی کیسے ہو سکتا؟ اسی لیے دیکھیں کہ جب سیدنا سرکار دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں اور سیدنا ابو بکر ساتھ ہیں، تو حضرت ابو بکر پریشان ہوئے، جو صحیح احادیث مبارک میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کافر تو بالکل پہاڑ کے اوپر آ گئے ہیں اور پہاڑ میں سوراخ بھی ہے، اگر ان یعنی ایسے اپنے پاؤں والی جگہ کی طرف بھی انہوں نے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے وہ. تو حضرت آقا انعامدار نے فرمایا ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کیا بات ہے، تمہارا کیا خیال ہے دو تو ہوں کوئی اور ان کے ساتھ تیسرا خدا ہو، تو ان دو کا بھی کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تو تیسرا جب خدا ہمارے ساتھ ہے. اور اس کے بعد اللہ نے جو قرآن تعالیٰ فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ سرکار دو جہاں اپنے دوست سیدنا ابو بکر کو فرما رہے ہیں کہ غم نہ کرو. تو اللہ نے دراصل یعنی اللہ تو جانتے تھے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے روافض اور شیعہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی سیدنا ابو بکر صدیق نے جب ان کو پتہ چل گیا کہ مشرکین مکہ اس پہاڑ پہ پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. اصل میں وہ اسی لیے رو رہے تھے کہ اوپر والے سن لیں اور آگے پکڑ لیں حضور کو. اچھا خدا کی شان ہے ان کے دل میں جو جھوٹا رونا لگا ہے نا، اللہ نے ان کے گلے میں رونا ڈال دیا، ہمیشہ روتے رہتے، آنسو نہیں بہتا، روتے رہتے. اور خدا کا قرآن اگر آپ دیکھیں نا، جو زیادہ رونے والے ہوں نا اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. جاؤ اباہم عشاء یبکون، یوسف علیہ السلام کے بھائی تو روتے ہوئے آئے تھے، خود ڈال کے آ رہے ہیں کنویں میں اور آ رہے ہیں روتے ہوئے. خود حضرت حسین کو قتل کرا دیا، خط لکھ لکھ کے مدینے سے بلوایا، شہید کرا دیا، خود رو رہے ہیں. بلانے والے کون تھے کہ آپ آئیں ہم آپ کی بیعت کریں گے؟ تبھی تو گئے تھے حضرت حسین، دشمنوں نے تھوڑا بلایا تھا. یا حضرت حسین جنگ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، 72 آدمی خاندان کا، بیویاں بچے عورتیں لے کر. آدمی جنگ کے لیے جاتا ہے تو 200-400 جوان لے کے جاتا ہے، 1000-2000 اپنی فوج لے کے جاتا ہے، اپنے بیوی بچے آل اولاد چھوٹے اصغر اکبر ان کو تو لے کے نہیں جاتا. وہ تو خود شیعہ نے حسین نے تو دھوکہ دیا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں خدا کی شان کہ اللہ نے واضح کر دیا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنے ساتھی سے کہہ دو آپ کا غم نہ کرے. مانا ہوا کہ ابو بکر کو حضور کا ہی فکر تھا، اپنا خوف نہیں تھا. اگر ابو بکر اپنے ڈر کی بات ہوتی تو اللہ لا تخف فرماتے، لا تحزن نہ فرماتے قرآن. تو اس ایک لفظ نے واضح کر دیا کہ صدیق تو حضور کے لیے رو رہے تھے، اپنی جان تو قربان کر چکے تھے. باقی یہ رہا کہ وہ شور مچا رہے تھے کہ کافر سن لیں. ان کافروں نے تو نہیں سنا، انہوں نے پتہ نہیں 1400 سال کے بعد کہاں سے سن لیا. اگر انہوں نے سنا ہوتا تو غار میں اتر نہ جاتے پکڑنے کے لیے. انہوں نے تو نہیں سنا. ان کو رونے کی آواز 1400 سال کے بعد آ گئی. تو اس لیے یہاں یاد رکھیں 2 لفظ ہیں کہ لا تخافی ولا تحزنی. قرآن کی ایک آیت بھی سمجھ آ جائے نا تو سمجھو کہ اللہ کی کروڑ نعمتیں، اور سارا قرآن پڑھ جائے اور ہمیں ایک حرف بھی سمجھ نہ آئے تو پھر اللہ رحمت کرے، پڑھنے کا ثواب تو خیر ہوگا لیکن سمجھنے والی بات تو اور چیز ہے. تو فرمایا کہ تم بھی ڈر نہ کرو، ہم آپ کی بھی حفاظت کریں گے، ہمارے نبی کی ماں ہے، وہ مذاق ہوتی ہے، کوئی چھوٹا مرتبہ ہے. ولا تحزنی، اور موسیٰ کا بھی غم نہ کرو. اچھا اور یہ بھی سنو، ہم آپ کو مبارک دیتے انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. اور یہ بھی ہمارا وعدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پھر لوٹائیں گے آپ کی طرف. یہ بھی ہمارا وعدہ ہے، یہ نہیں کہ بس اب سمندر میں گیا تو بچ جائے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. نہیں، انا رادوہ الیک، اور یہ بھی وعدہ ہے وجاعلوہ من المرسلین، اور آپ کے بیٹے کو ہم نبی بنائیں گے، رسول. اتنی شان دیں گے آپ، کوئی فکر نہیں. تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد جو ہے
وہ اللہ کے قرآن نے تو بالکل اختصار سے اپنا فرمایا کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ آل فرعون نے پھر اس کو ڈھونڈا، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ خدا کی شان ایسی ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب دریائے نیل میں ڈالا گیا تو دریائے نیل سے آگے انہوں نے ایک نہریں بنائی ہوئی تھی بطور خاص، جو فرائنا کے جو بڑے بڑے محل تھے نا، ان محلوں کے آگے سے کچھ نیچے سے وہ نہریں گزرتی تھی جبال اور خوبصورتی کے لیے۔ تو یہ صندوق اسی نہر میں آ گئی جو فرعون کے گھر میں جاتی تھی، اور وہاں سے جانے کے بعد آگے جو فرعون کے محل کا اپنا سوئمنگ پول تھا، یہ پرانی فرعون کی رسمیں ہیں سوئمنگ پول وغیرہ کی، ورنہ مسلمانوں نے نہانا ہو تو جھیلیں بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، دریا بھی ہیں۔ یہ جو سسٹم ہے نا، یہ وہی فرعونی سسٹم ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ جیسے چھری کانٹا پہلے پڑھ نہیں چکے یوسف علیہ السلام کے قصے میں، ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھانا، متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، ہر کسی کو چھری پکڑوانا، ٹیبل لگا کے کرسی لگا کے کھانا کھانا۔ اسی طرح گھر میں سوئمنگ پول کا ہونا، مشاتائیں رکھنی، یہ بیوٹی پارلر کھولنا، یہ سب فرعونی تہذیب ہے اس وقت کی، آج کی نہیں ہے۔ ہم تو ان کے پیروکار ہیں، ہم تو نیاز مند لوگ ہیں۔ کبھی ہم فرعون کے تہذیب کے پرستار ہیں، کبھی ہم یونان کی تہذیب کے پرستار ہیں، کبھی ہم رومن امپائر کی تہذیب کے پرستار ہیں، اور نہ ملے تو پھر گئے گزرے انگلستان تو ہے ہی ہے۔ ہمارا قریبی جو مربی ہے، تربیت دینے والا، وہ تو انگلستان ہے۔ اس لیے بہرحال تو اب جناب وہ جب صندوق آئی تو قرآن کہتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون نے اس کو پکڑا۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ آل فرعون سے مراد یہ ہے کہ فرعون کی لڑکی وہاں تھی سوئمنگ پول پہ، تو اس نے پکڑا کہ یہ صندوق ہے، ہمارے گھر میں صندوق کیسے آ گیا، ابھی پکڑو پکڑو پکڑو۔ حالانکہ یہ بات نہیں۔ آل فرعون سے یاد رکھو، آل سے مراد صرف اولاد نہیں ہوتی، آل سے مراد اولاد بھی ہوتی ہے اور اتباع بھی ہوتے ہیں، یعنی جو ان کے طریقے پہ چلنے والا ہے سب اس کی آل ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور اس سے پہلے قرآن کیا کہتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا، کہ جب ہم نے ان کو غرق کر دیا تو اسی وقت ہم نے ان کو آگ میں ڈال دیا، یعنی عالم برزخ قبر کا عذاب شروع ہو گیا نا۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، صبح شام ان کو جہنم کی آگ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن اللہ حکم دیں گے کہ آل فرعون کو سخت عذاب جہنم میں ڈال دو۔ تو یاد رکھو آل کا معنی ہوتا ہے اتباع، تو جو فرعون کے طریقے پہ چلنے والے تھے سب آل فرعون، اس سے مراد صرف اس کی اولاد نہیں، ورنہ تو یہ ہے کہ جہنم میں صرف فرعون کی اولاد کو ڈالا جائے گا اور باقی جو ماننے والے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، نہیں یہ بات۔ اسی لیے دیکھیں اب قرآن کو اور حدیث کو آپ سمجھیں، اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھ دے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں آل محمد نہیں ہے، لفظ ہے آل محمد۔ اللہ نے ایسا کرم کر دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی پہ بھی اور نبی کی اتباع کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے جو قیامت ہے ان سب پر بھی رحمت۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اس لیے یہ نہیں کہ جی صرف آل کے لیے درود پڑھتے ہیں، آل سے مراد سب مسلمان ہیں۔ اسی لیے پہلے بھی دیکھ لیں کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بات تو ختم ہو گئی۔ پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سب پر۔ اس لیے آل فرعون جو تھے، ان کی خادمائیں، ان کی کنیزائیں، وہ سب جو تھیں جناب دیکھ رہی تھی، انہیں صندوق دیکھی حیران ہو گئی، صندوق پکڑی، اور صندوق پکڑنے کے بعد بی بی آسیہ کو اطلاع کی۔ بی بی آسیہ جو ہے یہ فرعون کی بیوی تھی، اس زمانے میں تو کافروں سے نکاح ہوتے تھے،
بی بی آسیہ زوجہ فرعون تو تھی، لیکن دین فرعون پہ نہیں تھی یہاں پہ۔ جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی تو تھی لیکن دین نوح پہ نہیں تھی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی تو تھی لیکن دین لوط پہ نہیں تھی۔ اسی طرح خدا کی قدرت ہے کہ فرعون کی بیوی ہے لیکن دین فرعون پہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں توحید اور ایمان اور سب خیالات جو تھے پہلے سے ڈالے۔ تو اب محل میں صاف بات ہے کہ ملکہ کو رپورٹ کی گئی کہ جی صندوق ہے، فرمایا جلدی کرو، بلاؤ، کھولو۔ اور جب صندوق کا شور ہوا تو فرعون بھی آ گیا، فرعون خود بھی آ گیا، کیونکہ اس کے محل کا ایک واقعہ تھا، وہ تو پورے محل میں شور ہو گیا نا جی، صندوق پکڑی گئی اور صندوق پکڑی گئی اور صندوق دریا سے نہروں میں آئی اور نہروں سے ندی نالوں میں جاتی اور وہ تو ہمارے محل کے سوئمنگ پول میں آ گئی، تو حوض میں آ گئی، تو فرعون بھی آ گیا اور اس صندوق کو کھولا گیا۔ جب صندوق کو کھولا جناب تو اندر تو موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو نبی کا جلال ہے، جمال ہے، کمال ہے۔ تو جب فرعون کی بیوی نے دیکھا تو اس لیے قرآن کہتا ہے وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ۔ فرعون کی بیوی نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو بچہ، یہ تو تمہاری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ ایسا بچہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کہنے لگا کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو ہو، میری نہیں ہے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ پہلے دن اس نے نبی کی توہین کی تو اللہ نے کفر پہ موت لکھی، بدبخت کی۔ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کی توہین نہ کرتا تو اللہ ایمان نصیب کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ جو لوگ انبیاء کی اور اللہ کے عباد صالحین کی توہین کرتے ہیں پھر ان کے لیے بڑے مشکلات۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ بھی کہہ دیتا، کیا ایک بچے تھا کہ قرۃ عین لی ولک، بیوی ملکہ تو بڑی یعنی لائق فائق ہے نا، کہ اس نے کہا کہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور تیری بھی، اور لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فوراً بی بی نے کہا کہ مہربانی کر کے لا تقتلوا، چونکہ وہ جانتی تھی یہ تو وہ سال ہے جس میں بچے قتل کیے جاتے ہیں، اور یہ بچہ تو خود فرعون کے گھر میں آ گیا، دشمن کے گھر میں خود آ گیا، قاتل کے گھر میں خود آ گیا ہے مقتول۔ لا تقتلوہ عسى، قتل نہ کریں ہرگز، عسى ينفعنا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے باعث نفع ہو، یا ہم اسی کو ہی بیٹا بنا، اور نتخذہ ولدا، ہم بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان کو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، وہ اپنی سوچوں میں ہیں اور تقدیر کے اپنے فیصلے ہیں۔ من درج خیال فلک درج خیال، ہم اپنا خیال کرتے رہتے ہیں اور مالک کے فلک و سما اپنے خیال میں ہیں، اور خیال تو اسی کا چلے گا جو مالک۔ اب قرآن کہتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ کیا گزری، آپ خود تصور کریں نا کہ بیٹا ہو، اپنے ہاتھوں سے آدمی صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دے تو وہاں پہ کیا گزرا۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم نے اس کے دل کو نہ تھام لیا ہوتا نا، وہ تو کھل کے بات کہہ دیتی، رو پڑتی فراق میں کہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، کہاں گم ہو گیا، بھاگ پڑتی، لیکن ربطنا علی قلبہا، ہم نے اس کے دل کو باندھ دیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہوتا ہے انابت کا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور دوسرا درجہ ہوتا ہے ہدایت کا، اور تیسرا درجہ ہوتا ہے استقامت کا، اور چوتھا درجہ ہوتا ہے ربط کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جس پہ راضی ان کے دلوں کو خود تھام لیتے ہیں، ان کو پھر خود کنٹرول کر لیتے ہیں کہ ان سے پھر کوئی غلط بات ہونی نہیں، ان سے بے صبری کا کلمہ نکلتے ہی۔ اس لیے بی بی صاحبہ نے صبر کیا اور فرمایا وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ بیٹی جاؤ اپنے بھائی کا پتہ تو قصی ہے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھئی اسی آثار پہ جدھر ہم نے صندوق ڈالی ہے اور پانی بہ رہا ہے
لازمی بات ہے کہ صندوق ادھر نیچے ہی جائے گی، تو تم ذرا وہی راستہ لے کے نیچے چلی جاؤ ڈھونڈتی جاؤ، پتہ نہیں پتہ لگ جائے گا موسیٰ علیہ السلام کا۔ چلو کچھ تو تسلی ہو، کچھ تو ہم اپنی طرف سے کوشش کریں۔ یہاں بھی اللہ نے قرآن میں بی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا بھی نام لے دیا، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا نام ام کلثوم تھا۔ لیکن بہرحال قرآن کی تو یہ سنت اللہ ہے کہ قرآن عورتوں کے نام نہیں لیتا الا مریم، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیونکہ ولادت ہی بغیر باپ کے ہوئی تھی تو قرآن نے وہاں صرف نام لیا ہے، جس سے اشارہ ملا ہے کہ عورت کے صرف وجود کا پردہ نہیں ہوتا، عورت کے نام پر بھی پردہ۔ اسی لیے علماء کا حکم ہے کہ کبھی بھی اپنی عورت کو نام لے کے نہ پکارا کر۔ آج کل تو خیر رواج یہی ہے نا جی، نام لے کے ہی پکارا جاتا ہے، اسی لیے تو نام الٹے پلٹے رکھتے۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو ایک لطیفہ سنایا تھا کہ نہیں، میرا اپنا ایک دوست ہے، مولوی ہے، خطیب ہے، بہت بڑا معروف آدمی ہے ماشاءاللہ، بہرحال نام تو میں نہیں لیتا تھا کہ غیبت میں شمار نہ ہو جائے۔ تو وہ حج پہ اتفاق سے آئے ہوئے تھے، میرے دوست ہیں ماشاءاللہ، ان کی بڑی مہربانی ہے۔ تو وہ عشاء کی نماز کے بعد تو میں نے اس سے کہا کہ آج میں آپ کو چائے وائے پلاتا ہوں، بیٹھے بیٹھ جائیں گے ذرا اس بہانے سے تھوڑا سا باتیں کر لیں۔ تو ہم ہوٹل کی طرف جا رہے تھے کہ کسی ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں، حج کا رش ہے، تو کہیں بھی جہاں موقع ملے گا کہ تھوڑا رش کم ہو تو چائے پلا دوں۔ تو اس نے چلتے چلتے کہا کہ مکی صاحب آج ہی میں نے فون کیا تھا گھر میں، تو میرے گھر میں لڑکی اللہ نے دی ہے، بچی پیدا ہوئی ہے میرے گھر میں، اس کے لیے کوئی نام بتائیں۔ میں نے کہا یار تم آپ مولوی آدمی ہو، کوئی ہے اس میں کون سا مشکل ہے؟ ہمارے لیے تو بہرحال یہ سیدہ عائشہ کا نام ہے، مسلمہ ہے، ام حبیبہ ہے، بی بی میمونہ ہے، ماریہ قبطیہ ہے، سیدہ خدیجہ ہے، بی بی سودا ہے، اتنے بڑے نام ہیں، ہمارے لیے کیا کمی ہے، کوئی نام رکھ لو۔ تو وہ جناب بڑے اس سے کہنے لگا کہ وکیل صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی بھابھی جو ہے وہ بڑی ماڈرن ہے، تو ماڈرن نام بتائیں، یہ تو آپ مولویوں والے نام بتا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر مونالیزا رکھ لو۔ وہ ناراض ہو گیا، میں نے چائے نہیں پیتا جی، آپ نے میرے اوپر طنز کیا۔ میں کہا یار کیا کروں، آخر کیا خدا بندہ ہے، تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری، تو آخر میں کیا کروں، میرے پاس کیا حل ہے؟ میں نے تمہیں اتنے پیارے نام بتائے اور تم کہتے ہو کہ نہیں ماڈرنائز قسم کا نام ہو۔ آج کل تو خیر کمپیوٹرائز نام ہو جائیں گے، ماڈرن سے بھی ہم آگے چلے گئے۔ آج کل تو نام پوچھنا ہو مولوی کی بھی ضرورت نہیں، انٹرنیٹ پہ ڈال دو، شام تک ناموں کی لائن لگ جائے، جتنے مرضی آئے نام رکھ لو۔ کہتے کہ پھر یہ کوئی ضروری تھا کہ آپ ایک کافرہ کا نام دیں؟ میں نے کہا نہیں کافرہ کا نام نہیں ہے، تو تخیل ہے، مونالیزا کا بھی ہے، اس کی مسکراہٹ کا تخیل ہے، واقعی کوئی نہیں ہے، حقیقت ہی کوئی نہیں، وہ تو ایک محض تخیل ہے، قوم کو بے وقوف بنایا گیا، پاگل بنایا گیا، پینٹنگ چوری ہو گئی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، غضب ہو گیا، اب اس کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں ہے، وہ ایک تخیل تھا شاعر کا، بیٹھے بیٹھے اس نے بنا ڈالا تھا۔ تو بہرحال وہ جانے ان کا کام جانے۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں نام نہ لے کر یہ حکم دیا ہے، اور فقہا لکھتے ہیں کہ گھر میں آدمی اس کو بلائے تو اس کے باپ کے نام کے ساتھ یا بنت فلان، اور پھر جب اس کا بچہ ہو جائے تو بچے کی ماں، فلاں کی ماں، اس نسبت سے بلایا جائے، نام نہ لیا جائے، کیونکہ کبھی کبھی غلط لوگ جو ہیں نام سن کر بھی اسکینڈل بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی بچی کو محفوظ رکھیں۔ تو اسلام کی یہ سبق ہے، ہدایت ہے۔ اسلام کہتا ہے نام باہر نہ نکالو، اور ہم جناب 6 فٹ کی لاش باہر نکال کے بھیج دیتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اب اللہ حافظ ہے، اور تو کوئی بات نہیں۔ بازار سے گوشت لینا ہو تو کبھی 1 کلو لے کر ڈاکٹر صاحب بھی ہاتھ پہ رکھ کے نہیں نکلیں، لیکن یہ جو 6 فٹ کی لاش ہے، اتنا بڑا گوشت ہے، بغیر کپڑے کے باہر پھر رہا ہے، اس پر کوئی نہیں کو چیل جھپٹے گی۔ اللہ کے بندے بس یہ ہے، ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے کہ اسلام جو کہتا ہے وہ حق، دشمن کو بھی ماننا پڑے گا، کافر کو بھی ماننا پڑے گا، اعتراف کرنا پڑے گا، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اسلام کی حقانیت ماننی پڑے گی۔ تو بہرحال بیٹی تلاش کرتے کرتے چلی گئی، چلتے 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 اب تو شورا ہو گیا تھا نا جی کہ بھئی ایک بچہ ہے صندوق میں تھا اور فرعون کے گھر میں پہنچا ہے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، بچتا ہے، تو کہانیاں بن گئی۔ تو بی بی کو بھی پتہ لگ گیا، بی بی پہنچ گئی۔ قرآن کہتے ہیں فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، دور سے کھڑے ہو کر کنارے سے دیکھا کہ ہے تو میرا بھائی، ہے تو موسیٰ علیہ السلام،
بہن کیسے اپنے بھائی کو نہ پہچان. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ایسے انداز سے دیکھا کہ وہ نہ سمجھیں کہ بھی اس کا کوئی تعلق ہے، اس کا کوئی تعلق معلوم ہوتا ہے. اب انہوں نے جناب بچے نے جب رونا شروع کیا تو انہوں نے دایا بلائی کہ جی دودھ پلاؤ، بچہ رو رہا ہے. اب جس کا بھی وہ بلاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دودھ ہی. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اللہ نے فرمایا ہم نے دودھ حرام کر دیا سب کہ کسی کا دودھ نہیں پینا ہے. موسیٰ علیہ السلام خبردار، ہم نے وعدہ کیا ہے تیری اماں کا دودھ تجھے پلانا ہے اور کسی کا دودھ نہیں پینے دیں گے. یہ ہے خدا کہ فرعون کے گھر میں ہے موسیٰ علیہ السلام جو سب سے بڑا قاتل ہے. 70,000 بنو اسرائیل کے بچے کو قتل کیا اسی لیے کہ میرا اقتدار چھیننے والا بچہ پیدا نہ ہو. اللہ نے اسی کو اس کے گھر میں بھیج دیا کہ پرورش بھی میں نے تم سے کروانی. اسی لیے دیکھا جائے اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں جب تم حق کے دائی بنو گے، جب تم اللہ کی توحید کے علمبردار بنو گے، جب تم دین کی دعوت کو لے کر اٹھو گے نا، اللہ دشمنوں کے گھر میں تیرے لیے ٹھکانے پیدا کرے، اللہ فرعونوں کے گھر میں تیری حفاظت کے انتظام کرے. آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ کھڑے تو ہوں اللہ کے دین کے لیے. تو اب جناب انہوں نے جب دیکھا کہ وہ بچہ دودھ نہیں پیتا، رو رہا ہے، تو اب آخر بہن تھی سمجھ صبرداز. فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. بچی نے کہا کہ اگر چاہو تو میں تمہیں ایک گھر بتا سکتی ہوں، وہاں ایک بڑی پارسا بھی ہے، نیک بھی ہے، ہو سکتا ہے، اور وہ خیر خواہ بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ اس کا دودھ پی لے. اب جناب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک بتائیں کون. اور بعض روایات میں یاد ہے کہ جب وہ بی بی نے کہا نا کہ وہ ہم لہو ناصحون، اور وہ گھرانے والے اس بچے کے خیر خواہ بھی ہیں، تو فرعون تاڑ گیا. اس نے کہا اچھا ادھر آؤ، کون ہو تم؟ وہ گھر والے اس بچے کے خیر خواہ کیسے ہیں؟ اس بچے کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے؟ تو اللہ نے بی بی کو عقل دیا. انہوں نے فرمایا بادشاہ آپ نے سمجھا نہیں، میں نے کہا تھا ہم لہو تمہارے خیر خواہ ہیں، تم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ سمجھ لیا، حالانکہ میرا اشارہ تمہاری طرف تھا کہ وہ گھرانہ تمہارا خیر خواہ. تو بادشاہ نے اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے. اس نے کہا جاؤ اس کو لے کے آؤ. اب جناب جب وہاں سے شاہی فرمان آیا اور بی بی ساتھ ہیں، دوڑی ہوئی گھر آئی، ان کو باہر کھڑا کیا. اماں سے کہا کہ اماں جان آپ دیکھیں نا کہ اس وقت ورنہ ماں تو خوشی میں آ کے کیا نہ کہتے، یہ بھی جو رب تعالی القلب ہے نا، اللہ نے دل کو تھاما ہوا ہے، ورنہ اس حال میں جس کا بچہ مل جائے اس کے خوشی کا کیا عالم ہوگا، اور پھر اپنے آپ کو خوشی میں کنٹرول کر سکتی ہے. لیکن ربط نہ ادا کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہم نے جو دل کو باندھ رکھا تھا. تو بی بی نے آگے بتایا کہ اماں جان بھائی سلامت سے خیریت سے ہے، اور فرعون کے گھر میں. انہوں نے کہا فرعون کے گھر میں؟ کہا فرعون کے گھر میں، اور وہ باہر آئے ہوئے ہیں، مہربانی کریں، وہ تو کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا، وہ تو رو رہا، چلے دودھ پلائیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاتا. انہوں نے کہا ماں کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا وعدہ تھا انا رادوہ الیک، ہم موسیٰ تیرے پاس لائیں گے، یہ تو نہیں کہا تھا تجھے لے جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، وہ میرے پاس آئے گا، میں کیوں جاؤں؟ اور اسی سے حکمت کا پتہ چلا کہ بیٹے ہی ماؤں کے پاس آتے ہیں، یعنی کہ مائیں بیٹوں کے پاس چل کے جائیں. آج کل تو یہی دور ہے نا، آج کل تو مائیں بیٹوں کو منت کرتی ہیں، آج کل تو مائیں آگے نیاز مند بنتی ہیں، اور وہ بھی بیٹا راضی ہو اور بہو راضی ہو تو 4 دن بیچاری گھر گزار دے. ورنہ تو اماں جانے کے لیے تو الگ جگہ دی جاتی ہے، کبھی بوڑھے ہو گئے ہیں جی وہ ان کو ذرا یہاں ٹربل ہوگی، تمہیں نہیں ہوتی، ان کو ٹربل ہو. ایسی نالائق ناخلف اولاد ہے، اللہ معاف کرے. یہ تو جب ہم مریں گے نا اس دن پتہ لگے گا کہ ان بڈھے بڈھیوں کا کیا مقام تھا، اللہ کے والدین کا کیا مقام تھا، اور ہمارے بیویوں کا کیا مرتبہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما. میں نے کہا کہ نہیں، اس میں 2 حکمتیں تھیں کہ ایک تو شان قائم رہے کہ بیٹا ماں کے پاس، اور اصل بات یہ تھی کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کہ انا رادوہ الیک، ہم اس کو لائیں گے تیرے پاس.
اللہ کا وعدہ پورا. اور تیسری بات یہ تھی کہ اسی کو اللہ نے راز رکھنے کا بہانہ بنا لیا. اگر ماں دوڑ پڑتی تو راز ہی تو کھل جاتا نا کہ پتہ نہیں اصلی ماں تو نہیں آ گئی، یہ جو بھاگی بھاگی آ گئی ہے جلدی سے بچے کی بات سن کے. انہوں نے کہا میں نہیں جاتی، ان کو ضرورت ہے تو آ جائیں. اللہ نے راز بھی رکھ لیا، پردہ بھی رکھ لیا کہ وہ راز ہی نہ کھلا گی. یہ تو حقیقی ماں ہے موسیٰ علیہ السلام کی. اللہ فرماتے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اماں کی طرف لوٹایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں، ہمارا وعدہ پورا ہو. کہ اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے دیکھنے سے آدمی کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی. اللہ نے کیسا ایک لفظ میں اس سے بڑا محاورہ آپ دنیا میں نہیں ڈھونڈ سکتے کہ اللہ تمہیں ایسی خوشی دے کہ اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دے، اللہ تیری اولاد کو تیرے لیے قرۃ عین بنا دے. اس سے بڑا دعا اور اس سے بڑا جملہ راحت و آرام کا پوری دنیا کی ادب اور تاریخ میں مل نہیں سکتا. جو اللہ کے کلام کا کون مقابلہ. اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام. اچھا، اور خدا کی شان یہ ہے کہ وہ بی بی بھی آ گئی. انہوں نے کہا بی بی آزن کا کیا بات ہے آ کے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، وہ بی بی کہتے میں تو نہیں آتی، آپ نے دودھ پلانا ہے تو بچے کو بھیج دیں. انہوں نے کہا چلو بچہ رو رہا ہے بھی بھیجو، بچے کو بھیج دیں. اور اس نے کہا کہ جناب اس کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی آپ اس سے کہہ دیں ہم انعام و اکرام سے تمہارا گھر بھر دیں گے، تمہارا مہینے کا اتنی تنخواہ، تمہارا یہ بونس، تمہارا یہ لنچ، تمہارے لیے سواری، تم تو ہمارے بچے کی ماں ہو. اب تو یہ ہمارا بچہ ہے، ہم نے موسیٰ کو بچہ بنا لیا ہے. تو اللہ نے فرمایا دیکھو ہم جب راضی ہوتے ہیں نا تو ماں کو بیٹا بھی ملا دیتے ہیں اور ماں اپنے بیٹے کو دودھ بھی پلائے اور پیسے بھی دے. فرمایا جب ہم راضی ہونے پہ آ جاتے ہیں تو ہم پھر اس طرح دیتے ہیں کہ ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے اور پلانے کے پیسے بھی ساتھ لے رہی ہے. دونوں نعمتیں ہم نے دے دی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں بھیجا تاکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور غم ختم ہو. اور وَلِتَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور وہ یقین پختگی پہ پہنچ جائے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اسے کوئی نہیں پھیر سکتا. لیکن وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، افسوس یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ یہ بات نہیں جانتی کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور اللہ کا فرمان جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اب موسیٰ علیہ السلام، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام ابھی بچپن میں ہیں، ابھی آپ کی عمر جو تھی یعنی 2 سال کا لکھا ہے، ابھی یعنی وہ زمین پہ چلتے تھے، گھسٹ گھسٹ کے چلتے تھے. تو کبھی کبھی بی بی آسیہ ان کو بلا لیتی تھی دیکھنے کے لیے، ورنہ رہتے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی اماں کے گھر میں تھے. لیکن کبھی کبھی آسیہ بی بی بھی ان کو بلا لیتی تھی دیکھنے کے لیے. تو ایک دن بلایا تو بی بی آسیہ نے سینے سے لگا کے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہوا ہے. فرعون آ گیا. فرعون جو آیا تو اپنا اس دور میں فرعونہ جو تھے بادشاہ وہ زیور پہنتے تھے باقاعدہ، گلے میں سونے کے بڑے بڑے لاکٹ، اور ان کی جو داڑیاں ہوتی تھیں ان میں وہ موتیوں کی لہریں اور موتیوں کی لڑیاں لگاتے تھے. ہیرے جواہر ڈائمنڈ دور سے وہ چمک رہی ہیں. رات کو جو لائٹ پڑی اور چمک آئی، کبھی زمرد ہے یاقوت ہے فلان ہے. تو وہ بھی فرعون کا وہ مرصع، سر پہ تاج اور یہ ساری چیزیں. تو اس نے فرعون نے بھی یہ کیا کہ اس نے کہا کہ چلو اب بی بی آسیہ خوش ہو جائے گی. اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا کہ چلو ذرا بی بی خوش ہو جائے گی کہ میں بھی بچے سے پیار کر رہا ہوں. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اٹھایا تو سینے کے ساتھ قریب کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ کے مارا تھپڑ منہ پہ فرعون. وہ تو موسیٰ تھا نا جی، وہ تو موسیٰ تھا نا علیہ السلام، وہ تو جلالی پیغمبر ہے، چاہے بچہ ہو تو کیا ہے، نبوت کے فیصلے تو پہلے ہو چکے ہیں نا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، وہ تو رسول ہے. احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 19 سماعت فرمائیں.